کہ آپ اتنی رکعت نماز پڑھیں گی بولتی ہیں یہ جائز نہیں ہے. کئی مرد اکٹھے ہو کر صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نفلی گھروں میں نمازیں پڑھیں. آج لوگ کیا کرتے ہیں، صرف مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں عبادت نہیں کرتے ہیں. تو نوافل اس طرح کی جو راتیں آتی ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے، اس طرح کی راتوں میں ہمیں ایک وہ عبادت ہے جو سنت کے مطابق ہے، ایک وہ عبادت ہے جو رسم کے مطابق ہے. یہ نبی کا حجرہ ہے اور نبی اپنے حجرے سے نکلتے تھے مسجد. اگلا قدم آپ کا مسجد میں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود رات میں جب آپ تہجد پڑھتے تھے اپنے کمرے میں پڑھتے تھے، اور کمرہ اتنا تنگ تھا، اور جب آپ سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے قیام کرتے تھے، کیونکہ آپ لمبا قیام کرتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، تو میں پیر اپنے پھیلا لیتے تھے. جب اللہ کے نبی سجدے میں جاتے تھے تو میرے پیروں کو ہٹا دیتے تھے، جبکہ مسجد بالکل برابر میں ہے، لیکن تہجد کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں پڑھ رہے ہیں. پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کریں. سب سے افضل طریقہ یہ ہے آپ اپنے گھر سے باوضو ہو کر آیا کریں. جو پہلے کی سنتیں وہ گھر میں پڑھیں، بعد کی سنتیں گھر میں جا کر پڑھیں. اس طرح کی جیسے راتیں ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے، رات میں تہجد ہے، گھر میں پڑھیں. تو بچے جب اس ماحول کو دیکھیں گے کہ میرے ابو جان، میری امی جان رات کی تنہائی میں اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے معافیاں مانگتے ہیں، بچے کے اندر کیچنگ پاور بہت زیادہ زبردست ہوتی ہے. جو عمل آپ کریں گے وہی عمل آپ کا بچہ کاپی کرے گا. بچے کو نصیحت کم کریں، عمل کر کے دکھلائیں. آپ نے دیکھا ہوگا جن بچوں کے ماں باپ گالیاں بکتے ہیں ان کے بچے گالیاں بکنے لگتے ہیں. بچہ کسی ایسے محلے میں رہتا ہے جہاں گالیاں زیادہ بکی جاتی ہیں، وہ بچہ بچپن سے ہی گالیاں بکنے لگتا ہے. اور ایک بچہ اچھی سوسائٹی میں، اچھے ماحول میں، اچھے جگہ پر رہتا ہے تو بچہ آپ جناب سے بات کرتا ہے. کیوں؟ وہ اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، بلکہ وہ چیزوں کو کیچ کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے. تو اس لیے جب آپ گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں گے، گھروں میں تہجد پڑھیں گے، گھروں میں عبادت کریں گے، گھروں میں سنتیں پڑھیں گے، گھر میں نماز کا ماحول بنائیں گے، تو آپ کے بچے اب آپ کے اس عمل کو کاپی کر کے نمازی بنیں گے، دیندار بنیں گے، تہجد گزار بنیں گے، شب بیدار بنیں گے. پھر وہ بدتمیزی کی رجحانات پر نہیں جائیں گے، غلط راستے پر نہیں جائیں گے.